تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی رود جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ 9واں سپارہ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ دوسرا مومنین کا ذکر کیا ہے اللہ نے، اور تیسرا متردد کا ذکر کیا ہے۔ کافر کا بھی مطلب آپ کو معلوم ہے، مومن کا بھی معلوم ہے۔ متردد کسے کہتے ہیں؟ کہ جن کی سمجھ میں نہ آئے کہ قبول کریں یا نہ کریں، ایمان لائیں کہ نہ لائیں، جن کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کرنا کیا ہے، یہ کافرین، مومنین اور مترددین، ان 3 گروہوں کا تذکرہ اس 9ویں سپارے میں کیا گیا ہے۔ اور شروعات میں اللہ رب العزت نے قوم شعیب کا ذکر کیا ہے۔ قوم شعیب کا، قوم شعیب انتہائی اللہ کی نافرمان قوم، ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے تعلیم دی، سمجھایا۔ یہ سب سے پہلے کافرین کا ذکر ہو رہا ہے۔ سمجھایا کہ بعد آ جاؤ، یہ ناپ تول میں کمی مت کرو، یہ غلطی ہے، گناہ ہے، اس سے بعد آؤ، ورنہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے گا تمہارے اوپر۔ تو کافرین نے کہا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان کے متکبر لوگوں نے کہا، قوم شعیب کے متکبر لوگوں نے کہا، تکبر کرنے والے لوگوں نے کہا۔ استکبار، گردن کو اونچی کرنے والے، اونچی رکھنے والے، اور گھمنڈ سے اور غرور سے بات کرنے والے۔ شعیب سے کہا علیہ السلام، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اپنی گردنوں کو ایسے اونچا کیا گھمنڈ اور غرور سے، کہا ہمیں یہ دعوت دینے سے بعد آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اس بستی سے نکال دیں گے۔ وہ سمجھا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ نہ کرو، یہ دھمکی لگا رہے ہیں کہ اگر تم اس سے بعد نہ آئے تو ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اس بستی سے نکال دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے گھمنڈ کیا، اپنی گردنوں کو اونچا کیا، گردنوں میں ان کے سریا آ گیا تھا، یہ ڈرنے والے نہیں تھے۔ ہم نے ایسی ہوائیں بھیجیں، ہم نے ایسی آندھیاں بھیجیں، ایسا اپنا عذاب بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو گھمنڈ سے اونچے ہوئے تھے، یہ اکڑو بیٹھ چکے تھے ہمارے عذاب کی وجہ سے۔ اکڑو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکڑو کیسے بیٹھتے ہیں؟ کہ دونوں آپ کے جو رانے اور گھٹنے ہوتے ہیں وہ پیٹ سے مل جاتے ہیں اور گردن جھک جاتی ہے۔ یہ جنہوں نے اپنے سریا ڈالا ہوا تھا گردن میں اور کہہ رہے تھے بعد آ جاؤ دعوت سے، ہم نے عذاب بھیج کے ان کو اس طرح اکڑو بٹھا دیا کہ ان کی گردنوں کو ہم نے جھکا دیا۔ تم ہمارے سامنے آ کے باتیں کرتے ہو، ہمارے پیغمبر کو دھمکی لگاتے ہو، قوم کو دھمکی لگاتے ہو کہ تمہیں نکال دیں گے۔ ہم نے پورے صفحہ ہستی سے ہی تمہیں مٹا کے رکھ دیا، خاک کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا۔ گھمنڈ نہیں پسند اللہ کو، تکبر نہیں پسند اللہ کو۔ تم نے تکبر کیا تھا، ہم نے تمہاری اس اونچی گردن کو نیچا کر دیا، اور ہم یہ کرنے پر قادر ہیں۔ تو نافرمانی نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ پھر اللہ اکبر، شعیب علیہ السلام کا ایک جملہ اللہ نے یہاں نقل کیا اپنے کلام میں۔ جو پیغمبر ہوتا ہے نا، وہ سب سے بڑا ناصح ہوتا ہے اپنی قوم کا، ہمدرد ہوتا ہے۔ کسی طرح یہ قوم بچ جائے، اللہ کے عذاب سے کسی طرح یہ قابو میں آ جائیں، یہ بچ جائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا غم تھا، درد تھا اپنی قوم کا، اپنی امت کا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے پیغمبر، کیا آپ اپنے آپ کو اس غم میں کمزور کر لیں گے
کہ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کو اتنا غم لگا ہوا ہے ان کا۔ تو سب سے بڑا جو ہمدرد ہوتا ہے قوم کا وہ کون ہوتا ہے؟ پیغمبر، نبی، رسول کے جو دعوت دے رہے ہیں انہیں سمجھا رہا ہے۔ لیکن شعیب علیہ السلام نے فرمایا فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، ایسی قوم کے اوپر کیا افسوس کرنا۔ بالآخر پیغمبر بول اٹھے، جو سب سے بڑا ہمدرد ہوتا ہے قوم کا، امت کا، وہ بول پڑا کہ ان کو اللہ کے عذاب نے دھر لیا، یہ برباد ہو گئے، یہ اسی قابل تھے، یہ اسی لائق تھے، اب اس کے اوپر افسوس کیا کرنا۔ یہ شعیب علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، لوگوں سے، اور اللہ نے اس کو یہاں پہ نقل کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے برکتیں چاہیے؟ جی چاہیے۔ نسخہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ برکتیں چاہیے آسمان اور زمین دونوں کی؟ جی اللہ چاہیے۔ فرمایا آؤ ایمان لے کر آؤ اور میرا تقوی اختیار کرو، آسمان اور زمینوں کی برکتیں تمہیں دے دوں گا۔ ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، خوف الہی۔ مال کا زیادہ ہونا یہ برکت کی نشانی نہیں ہے، سمجھیے گا۔ کسی کے پاس 1 کروڑ ہے لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس 1000 روپیہ بھی ہے اور اس کے پاس سکون و اطمینان ہے، یہ سکون و اطمینان برکت کی نشانی ہے، یہ برکت ہے۔ جبھی اللہ نے یہاں برکت کا ذکر کیا، نام لیا، یہ نہیں کہا کہ تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تمہیں بہت سارا مال دوں گا، تمہیں بہت ساری دولت دوں گا، تمہیں سونے اور چاندی دوں گا۔ نہیں، تمہارے پاس کم بھی ہوگا، ایمان اور تقوی ہوگا، اس کم میں برکتیں عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، جو تم کماؤ گے اس میں ہم برکتیں ڈال دیں گے، چاہے تم 1000 کماؤ یا 1,00,000 کماؤ یا 100 کماؤ، برکتیں آسمان اور زمینوں کی میں بھر دوں گا تمہارے گھروں کے اندر۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جو آپ سناتے ہیں نا، قرآن سناتے ہیں، پیغام سناتے ہیں، علی قلوبہم فہم لا یسمعون، یہ سنتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ سنتے ہیں، حالانکہ وہ سنتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے لا یسمعون، یہ سنتے نہیں ہیں۔ سننا بھی پھر 2 طرح کا ہو گیا، ایک سن کر ایمان لے آئے، وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، سنا اور اطاعت کر لی، لیکن ایک سننا کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ سنتے نہیں ہیں آپ کی بات کو۔ سننے کا مطلب یہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، کہنے لگے اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، آپ نے جو بلایا ہے، جادوگر کہہ رہے ہیں فرعون سے، ہمیں اجرت دیں گے اس کی؟ یہ اب مومنین کا ذکر آ گیا، کافرین کا ذکر ختم ہوا اور مومنین کا ذکر، اجرت دیں گے اس کی؟ قال نعم، بالکل دیں گے آپ کو۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اپنے سلطنت میں بڑے بڑے عہدوں سے تمہیں نواز دیں گے ہم۔ موسیٰ کو ہرا دو کسی طرح، بڑے بڑے عہدے تمہیں دے دیں گے اپنی سلطنت میں۔ تم اجرت کی بات کرتے ہو، ہم تمہیں بڑے بڑے عہدے دے دیں گے، بڑی بڑی ذمہ داریاں دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ عصا پھینکا، کہا ڈرتے کیوں ہو؟ رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے جادوگروں نے۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، فرمایا ڈرتے کیوں موسیٰ؟ تمہارے پاس سوٹی ہے، عصا ہے، پھینکو۔ وہ اژدہا بنا۔ جیسے ہی وہ اژدہا بنا، وہ جادوگر سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، جادو وہ ہے جو ہم نے کیا، یہ جو سامنے سے جواب آیا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ کیونکہ ہمیں پتا ہے نا کہ جادو کیسے ہوتا ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ جب یہ دیکھا السحرۃ ساجدین، فرمایا کہ وہ سارے کے سارے جو جادوگر تھے سجدے میں گر پڑے۔ اللہ رب العزت نے عبادت کا ایک طرز انداز یہاں بیان کیا، سجدہ۔ کسی نعمت کے مل جانے پہ سجدہ کرنا چاہیے، شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ کی تعظیم و تکریم یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ، یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو۔ کوئی بھی نعمت ملے، ایمان کی نعمت مل گئی تھی ان کو، یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ معاوضہ ہے، ایمان کی نعمت ملی، سجدے میں گر پڑے۔ تو اس لیے کوئی بھی نعمت کبھی بھی کسی وقت بھی حاصل ہو، اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرو۔ قالوا آمنا برب العالمین،
کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے. کون؟ جادوگر. یہ مومنین کا تذکرہ ہے. مومن ہو گئے, سجدے میں گر پڑے. تو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں اپنا وقت گزارا کرو. وسجد وقترب, فرمایا سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جا. سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں انسان اپنے رب کے ہوتا ہے. اور اس سورہ اعراف کا جو اختتام ہے اللہ نے وہ بھی سجدے پہ کیا ہے. سجدہ کیا ہوگا نا آپ نے تراویح میں, وہ جو سورۃ الاعراف ہے, یہ سورۃ الاعراف کا اختتام بھی اللہ رب العزت نے سجدے پہ کیا. فرمایا کہ یہ لوگ ایمان لے کر آ گئے رب العالمین پہ اور کہنے لگے رب موسیٰ و ہارون, ہم رب العالمین پہ ایمان لائے اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. بھائی رب العالمین کہہ دیا تھا کافی تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے, رب العالمین پہ ایمان لے آئے, کافی تھا. رب موسیٰ و ہارون, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرعون کے جو لوگ تھے, جو اس کو چاہنے والے یا ماننے والے یا زبردستی ڈنڈے کے ذریعے جو اس نے قابو کیے ہوئے تھے, وہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ جادوگر اس کو کہہ رہا ہے, کیونکہ وہ بھی تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی. فرعون دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی, میں رب ہوں, میں اعلیٰ ہوں. تو جادوگروں نے کہا تیری بات نہیں کر رہے ہم, بے رب العالمین کی بات کر رہے ہیں, رب موسیٰ و ہارون, اس رب العالمین کی بات کر رہے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اللہ اکبر. اچھا پہلے تو کہنے لگے تھے نا کہ اجرت کیا ملے گی, کیا کیا عہدہ ملے گا, یہ ساری باتیں, لیکن جب ایمان آ گیا, جب توحید مل گئی, جب رب العالمین کا قرب مل گیا, جب سجدہ کر بیٹھے, تو پھر پتہ ہے کیا دعا تھی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. یا اللہ, پہلے ہم اجرت کی بات کرتے تھے, عہدوں اور ذمہ داریوں کی بات کرتے تھے, لیکن جب توحید ملی, ایمان ملا, اللہ آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو تب بھی ہمیں اسلام کی حالت میں رکھنا, تب بھی ہمیں مسلم یا اللہ رکھنا, یا اللہ ایمان والا بنا کے رکھنا. کیونکہ ایمان ملنے کے بعد اختتام اگر ایمان پہ ہوتا ہے سب سے بڑی کامیابی ہے, اور خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. پھر اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اللہ اکبر. تمہیں قُلِ اللَّهُمَّ تُؤْتِي الْمُلْكَ, تمہیں جو بادشاہت ہم دیتے ہیں نا, تمہیں جو ہم عزتیں دیتے ہیں, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت بھی آسمانوں سے, ذلت بھی آسمانوں سے, تو تمہیں جو ہم زمین پہ خلافت دیتے ہیں نا, حاکمیت دیتے ہیں, تمہاری عیش و عشرت کے لیے نہیں دیتے, تمہاری آسائشوں کے لیے نہیں دیتے, تمہارے راحت اور سکون کے لیے نہیں دیتے, بلکہ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, یہ دیکھنے کے لیے دیتے ہیں کہ تم اب اعمال کیسے کرتے ہو, اب تم کیا کرتے ہو. پہلے تو تم پاور میں نہیں تھے, اب تمہارے پاس پاور آ گئی ہے, اب جب تمہارے پاس طاقت آ گئی, کیف تعملون, اب ہم دیکھیں گے اب تم کیا کرتے ہو, اب ہم تمہارے اعمال چیک کریں گے. اللہ اکبر. پھر اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ سے کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے بھی ایک بچڑا بنا دیں معبود. اللہ اکبر. ابھی دیکھ لیا, اژدہا بنتے ہوئے دیکھا, معجزہ دیکھا, فرعون سے نجات ملی, یہ دیکھا, نہ جانے اور کتنے معجزات موسیٰ کے دیکھے, لیکن اتنی بدبخت قوم ہے, اس کے باوجود کہہ رہی ہے یہ جس طرح سے ایک بچڑا انہوں نے بنا لیا ہے, اسی طرح کا ایک معبود آپ ہمارے لیے بھی بنا دیں. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسی بدبخت اور کم بخت قوم کا پیغمبر اور نبی بنا کے بھیجا گیا تھا, جب ہی ان کے ہاتھ میں نا سوٹا دیا گیا تھا, لکڑی دی, ڈنڈے کے ساتھ ان کو صحیح رکھنا, ڈنڈے کے ساتھ جو ہے نا تم نے ان کی اصلاح کرنی ہے, اسی لیے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا دی. قال انکم قوم تجہلون. جب موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہمارے لیے معبود بنا دے, کوئی قرار دے دے کسی کو معبود, قال انکم قوم تجہلون, موسیٰ نے کہا تم تو بدترین جہالت والی قوم ہو, تم بالکل جاہل قوم ہو. معلوم ہوا کہ شرک دنیا کی سب سے بڑی جہالت ہے. تم جاہل ہو, تم شرک کی بات کرتے ہو. تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں معبود بنا دوں, اللہ کے علاوہ کسی اور کو تمہارے لیے حاجت روا اپنے ہاتھ سے بنا کے یہاں پہ رکھ دوں,
तुम तो निरी जाहिल हो, निरी जहालत पर मबनी कौम हो। मालूम हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ी जहालत शिर्क और दुनिया का सबसे बेहतरीन इल्म तौहीद है। जिसके पास तौहीद है उसके पास बेहतरीन इल्म है कायनात का, और जो लोग शिर्क करते हैं वो बदतरीन कौम और पूरी कायनात की जहालत अपने अंदर समेटे हुए हैं। अल्लाह अकबर। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र फरमाया उस बस्ती वालों का, वो बस्ती कि जिनके लिए सारी माईशत का जो दारो मदार था वो किस पे था? मछलियों पे था। मछलियों पे सारी माईशत का, बाहर रिवर उसके किनारे रहते थे, मछलियां पकड़ते थे, मछली का गोश्त, मछली का तेल, ये सारी चीज़ें उनकी माईशत की रीढ़ की हड्डी थी। लेकिन हुक्म आ गया कि भाई करना पूरे हफ्ते शिकार करना, हफ्ते का दिन नहीं करना। अब जब नबी का हुक्म ये आ गया कि हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना, बाकी कर लो, कर कोई बात नहीं, कौम ने कहा सही है, एक दिन की छुट्टी है, कर लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन जैसे ही ईमान आता है या नबी का कोई हुक्म आता है तो फिर आजमाइश भी आती है। अल्लाह ने उनको आजमाइश में डाला। गए इतवार को, देखा कोई मछली नजर नहीं आ रही। पहले तो फुदकती फिरती थी, आती रहती थी, अभी तो एक मछली नजर नहीं आ रही। पीर को देखा कोई नजर नहीं आ रही, मंगल को देखा मछली का शिकार ही नहीं लग रहा। हफ्ते को जिस दिन मना किया हुआ है सामने उछल उछल के आ रही, उछल उछल के आ रही। आजमाइश मानी थी बात, नबी ने कहा कि ये नहीं, हाँ कर लेंगे कोई मसला नहीं। लेकिन जब आजमाइश में मुब्तला हो गए और देखा कि भाई ये तो मईशत हमारी कमजोर पड़ जाएगी, हफ्ते का दिन जिस दिन मना किया उसी दिन मछलियां आ रही हैं, हौज बना लिया। हौज हीला कहते हैं ना इसे, हीला, हौज बना लिया। और हौज बना के उसमें से कुछ नालियां जारी कर दी और उसके अंदर जो है उन्होंने मछलियों को डालना शुरू कर दिया कि वहीं पर ही वो रहें और इतवार के दिन जाएंगे और उसको वहां से हम निकाल लेंगे। पैगंबर ने मना किया कि क्या कर रहे हो, ये ऐसा मत करो। पकड़ थोड़ी रहे, हम कब पकड़ रहे हैं, हम तो जाके इतवार के दिन इनका शिकार करेंगे, ये तो खुद यहां पर आ रही हैं। हीला किया। 3 गिरोह बन गए, जिन्होंने नाफरमानी शुरू कर दी। दूसरे गुरुओं ने मना किया नहीं करो भाई, देखो गलत है, अल्लाह की नाफरमानी, रसूल की नाफरमानी। तीसरा वही ग्रुप आ गया कि जो चुप कर रोजा रख के बैठ गया, कुछ नहीं बोलना इनको, कुछ नहीं समझाना नहीं है, कुछ नहीं बताना, चुप होके बैठ गए। पैगंबर की जब नाफरमानी करी इस कौम ने तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने फिर इनके ऊपर अपना अजाब नाजिल किया। और वो अजाब कुलना लहुम कूनू क़िरदतन खासीन, और एक जगह खनाजीर का लफ्ज है कि हमने इनको बदतरीन जलील व ख्वार सुअरों की शक्ल और बंदरों की शक्ल के अंदर तब्दील कर दिया। अल्लाह अकबर। जो इनकार करने वाले थे, जो नाफरमान लोग थे, हमने उनको खनाजीर और बंदरों की शक्ल के अंदर तब्दील कर दिया। खिंजीर और सुअर की शक्ल में कुछ मुफस्सिर फरमाते हैं कि उनके बुजुर्गों को तब्दील किया था। उनके बुजुर्गों को, बुजुर्ग भी तो नहीं सुन रहे थे ना, बुजुर्ग भी तो कहते हाँ नौजवान सही कर रहे हैं, करने दो इनको, कोई बात नहीं। उन बुजुर्गों की भी शक्लें तब्दील कर दी और ये जो ओबाश किस्म के लड़के थे इनको बंदर बना दिया, जाओ इधर से उधर फुदकते फिरो आप। अल्लाह अकबर। फरमाया इस तरह हमारा अजाब आता है नाफरमान कौम के ऊपर कि हम उनकी शक्लें तब्दील कर देते हैं, उनको खनाजीर और बंदरों की शक्ल में तब्दील कर देते हैं। अच्छा, जो तीसरे लोग थे जो चुप होके बैठे रह गए, छोड़ कुछ नहीं, उनका क्या हुआ? मुफस्सिर फरमाते हैं कि वो चुप थे ना, वो चुप थे कि कुछ नहीं, अल्लाह भी उनके बारे में खामोश है, क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन फिर कुछ अकवाल आते हैं इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के हवाले से कि जिनको कायल किया गया इस बात पे दलाइल के जरिए कि अल्लाह ने उनको भी निजात दे दी थी। एक तो उनको निजात दी जो मना कर रहे थे कि यार नहीं करो, ये जो गलत कर रहे हो, और अल्लाह ने उनको भी निजात दे दी कि जो खामोश थे, क्योंकि वो किसी बात में उनके साथ मिले हुए नहीं थे, इसलिए अल्लाह ने उनको भी निजात दे दी। फिर एक आलम अरवाह का तस्करा किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और फरमाया कि उस आलम अरवाह में पूरे के पूरे पूरी जमी कायनात मौजूद थी, सारे लोग मौजूद थे, मैं भी, आप भी, हमारे आबा व अजदाद, हम सब मौजूद थे। और हमसे एक अहद लिया गया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, लोगों क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? कालू, मैंने, आपने, हमारे आबा व अजदाद, इस कायनात के एक एक शख्स ने कहा था बला, अल्लाह क्यों नहीं, तू हमारा रब है, तू ही हमारा रब है।
ربوبیت، الوہیت، الوہیت، اسماء و صفات، یا اللہ یہ سب تیری توحید کے لیے خاص ہیں۔ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ ہم نے اس چیز کا اقرار کیا تھا، عہد لیا تھا، وعدہ کیا تھا۔ آج اگر وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہم گناہگار قرار دیں گے کہ تو کہا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے، یہاں آ کے دوسروں کو مشکل کشا بنا لیا، حاجت روا بنا لیا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں جو یہ عہد و پیمان لیا گیا تھا، بھائی ہمیں تو یاد نہیں۔ یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد۔ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو نہیں یاد۔ بھائی پتہ نہیں کیا ہو۔ پھر اس کا ایک جواب ایک مفسر نے دیا، انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو دنیا میں؟ ماں کے پیٹ سے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھے کچھ یاد ہے؟ جب ماں کے پیٹ میں تھے یاد ہے کچھ؟ کیسے تھے کیسے نہیں؟ کیسے پتہ چل گیا؟ ماں باپ نے بتایا نا کہ ماں کے پیٹ سے نکلے ہو، آئے ہو۔ تو جب تمہیں اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، پیغمبر کی حدیث بتا رہی ہے کہ عالم ارواح میں تم نے یہ عہد و پیمان کیا تھا، تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر ماں باپ کی بات مان کے سن لیتے ہو کہ پیٹ سے باہر آئے ہو، تو جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم وہاں پہ، تو اس بات کو بھی تسلیم کرنا چاہیے تمہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا دو لوگوں کا۔ لوگ کیا کہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسے کچھ جہالت کا ذکر کیا۔ فرمائے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو تمہیں بہکاتا ہے اپنی جہالت کی بنیاد پہ، جاہل ہے، اس کو بالکل کوئی علم نہیں ہے۔ اچھا اس جاہل سے تم نے کیا کرنا ہے، کیسے پیش آنا ہے؟ فرمائے کہ خذ العفو، تمہارا سر یوں ہے، وہ جاہل تمہیں بار بار مخاطب کر رہا ہے، تو اپنے سر کو یہاں گھما چھوڑ۔ اب وہ جاہل چلا جائے گا، اس سے کوئی بات نہیں کرنا، بحث و باعث تکرار نہیں کرنا۔ اس کی بات سنی، سمجھ میں نہیں آ رہی، جہالت پر مبنی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی تکرار نہیں، تمہارا سر ادھر تھا، ادھر کر لو، بھاگ جائے گا۔ لیکن فرمایا کہ ایک ہے شیطان، وہ جب تمہیں بہکانے، بھٹکانے اور راہ راست سے ہٹانے کے لیے آئے گا، تو تم اگر شیطان کے سامنے ہو اور شیطان تمہیں اپنا جال بچھا کے بھٹکا رہا ہے، اگر تم یہاں بھی اپنے سر کو کر لو گے، وہ یہاں آ جائے گا، وہ یہاں آ جائے گا، تم یہاں ہوگے، وہ یہاں آ جائے گا، یہاں۔ تو یہ شیطان کے چکروں سے اگر تمہیں بچنا ہے تو اس کا نسخہ بتایا کہ فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کوئی ایسا شخص جو جہالت پر مبنی گفتگو کر کے تمہیں بہکانا چاہ رہا ہے، تم نے اس سے اپنی منڈی کو گھما لیا، وہ چلا گیا، لیکن شیطان یہاں سے بھی آئے گا، یہاں سے بھی آئے گا، یہاں سے بھی آئے گا، تو فوراً کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان دل کے اندر وسوسے کیسے ڈالتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب نہیں بتائے گی آپ کو، دنیا کی کوئی کتاب، کوئی بک آپ کو یہ نہیں بتا سکے گی کہ شیطان کیسے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، یہ اللہ نے بتایا۔ فرمایا کہ ان الذین اتقوا، وہ لوگ کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، فرمایا ان لوگوں کے سامنے شیطان آ کے طائف، طواف، ایسے چکر لگاتا ہے، ایسے چکر لگاتا ہے، ان کے دل کے پاس آ کر ایسے گھومتا رہتا ہے، اور دیوار ایمان اور دیوار یقین جو دل کے اندر موجود ہے اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، چکر لگا کے، اور جیسے ہی کوئی کمزور سی فوراً حرکت دیکھتا ہے، کمزور سا سوراخ دیکھتا ہے، فوراً دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ ایسے تمہارے دل کے پاس، تمہارا دل جو دیوار یقین ہے، دیوار ایمان ہے، اگر اس میں ذرے کے برابر بھی کمزوری پیدا ہوگی، شیطان تمہارے دل میں گھس جائے گا، اور دل میں گھس کے تمہارے پورے جسم کو برباد کر دے گا، یعنی تمہیں گناہگار بنا دے گا۔ اس لیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا بھی پڑھا کرو، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے اللہ رب العزت کی پناہ بھی طلب کیا کرو۔ یہ واحد اللہ کا کلام ہے جو بتا رہا ہے کہ شیطان تمہارے دل کے اندر وسوسہ کیسے ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، لوگوں تقوی، اللہ کا ڈر، خوف پیدا کرو اور اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو۔ اصلاح کب ہوگی؟ کہ جب تمہارے سینے میں ڈر ہوگا، خوف ہوگا، خوف الہی، اور یہ تقوی تمہارے پاس کب پیدا ہوگا؟
کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو گے. اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع تم کب کرو گے؟ ان کنتم مومنین، جب تمہارے پاس ایمان ہوگا. کیسے پیارے انداز سے ترتیب سے اللہ نے کہا. اصلاح چاہتے ہو تقوی اختیار کرو. تقوی آئے گا اطاعت سے، تابع داری سے. تابع داری اللہ اور اس کے رسول کی کب کرو گے؟ ان کنتم مومنین، جب تم ایمان والے ہو گے. پھر اللہ فرماتا ہے یہاں آخر میں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ وہ جو پہلے بھی گزری ہے آیت، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وہم یستغفرون، اگر تم اللہ سے توبہ کرنے والے بن جاؤ، اگر تم اللہ سے استغفار کرنے والے بن جاؤ. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے نا، کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس پہ کبھی اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا. اس پہ کبھی اللہ کا عذاب. پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیوں؟ اللہ کا عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا وہ اس لیے کہ استغفار کی توفیق بھی تو اسی اللہ نے دی ہے اس کو. اپنے گناہ کی معافی مانگنے کی توفیق بھی تو اسی اللہ نے دی ہے اس کو. جب توفیق اللہ نے دی ہے اپنے گناہ کی معافی مانگنے کی، تو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں عذاب دے کے پھر کیا کروں گا؟ مجھے شوق ہے کوئی عذاب دینے کا. ہاں تم استغفار کرتے رہو، غلطی ہو جائے نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتی ہے. گناہ ہو گیا نو پرابلم، مسئلہ کوئی نہیں ہے. استغفار کرو. گر گئے ہو کوئی بات نہیں، اٹھو. گناہ ہو گیا اٹھو، توبہ کرو، استغفار کرو. جتنے کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ اتنا راضی اور خوشی ہوتا ہے، اور اتنا مال و جان کے اندر برکتیں دیتا ہے، اتنا آسمان سے پانی برساتا ہے، اتنی اولاد نرینہ دیتا ہے. اگر تم استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، کبھی تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ 10ویں سپارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.